بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 225 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الظلم ظلمات، یعنی یہ جو ظلم ہے یہ قیامت کے دن ظلمات یعنی بہت سے اندھیروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی اس دنیا کی عارضی و فانی زندگی میں اگر کوئی انسان دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے معاملات کیا کرتا ہو تو اسے ڈرانا اور اسے اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ وہ اس بات کو خوب یاد رکھے کہ آج اگر وہ کسی کے ساتھ ظلم کرے گا تو اس کا ہر ایک ظلم قیامت کے دن اس کے سامنے بہت سے اندھیروں کی شکل میں آ جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن جو ہولناکیاں ہوں گی اور جو بربادیاں اور تباہ کاریاں ہوں گی، وہاں اس قدر ہیبت ناک اور اس قدر خوفناک قسم کے ماحول میں جب انسان کو روشنی کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، اور یہ کہ انسان جب روشنی کے لیے ترس رہا ہوگا تو ایسے میں اگر کوئی انسان روشنی کی بجائے اندھیروں میں بھٹک رہا ہو تو یقیناً یہ معاملہ انسان کے لیے کس قدر نازک ترین ہوگا اور کس قدر بد نصیب ترین ہوگا وہ انسان کہ جو قیامت کے دن روشنی کی بجائے اندھیروں میں بھٹکتا پھر رہا ہوگا۔ اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ناظرین کرام ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے کہ جس کا نمبر ہے 486۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرہ بین الجنت والنار، کہ جب اہل ایمان جہنم سے نجات پا چکے ہوں گے، یعنی پل صراط کے اوپر سے جب گزر کر وہ آ چکے ہوں گے کہ یہ پل صراط جو کہ جہنم کے اوپر نصب کیا گیا ہے، اور یہ کہ کوئی مومن ہے یا کافر ہے، فاسق ہو یا کوئی متقی اور پرہیزگار قسم کا انسان ہو، ہر انسان کو ضرور بضرور وہاں قیامت کے دن اس پل کے اوپر سے گزرنا ہوگا، اور یہ کہ کوئی برق رفتاری کے ساتھ یعنی بجلی کی مانند گزر جائے گا پلک جھپکتے میں، اور یہ کہ کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائے گا، اور یہ کہ کوئی تیز دوڑتا ہوا، کوئی آہستہ آہستہ چلتا ہوا، اور کوئی رک رک کر چلتا ہوا، اور کوئی لڑکھڑاتا ہوا کہ کبھی چلے گا، کبھی رکے گا، کبھی لڑکھڑائے گا، کبھی گرنے والا ہوگا، کبھی اسے پکڑ لے گا، تھام لے گا، پھر اٹھے گا، باہر آئے گا، پھر چلے گا، اور یہ کہ کوئی گر ہی جائے گا۔ اللہ ہم سبھی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اپنے خاص فضل و کرم سے۔ اور یہ کہ یہاں آج کی اس دنیا کی ہماری یہ جو عارضی و فانی زندگی ہے تو اللہ نے خاص فضل و کرم سے آج یہ معاملہ خود ہمارے اپنے ہاتھ میں دے رکھا ہے کہ آج دنیا کی اس زندگی میں انسان اگر صراط مستقیم پر اور اللہ کے دین پر جو جس قدر ثابت قدم رہے گا دنیا کے اس سفر میں، اس زندگی کے اس سفر میں، جو جس قدر شرافت کے راستے پر
ثابت قدم رہے گا تو اسی قدر وہ اس پل صراط پر بھی روز حشر قیامت کے دن وہ ثابت قدم رہے گا۔ جو یہاں لڑکھڑایا، کبھی اچھے کام کیے کبھی برے کام کیے، تو وہ وہاں بھی لڑکھڑائے گا۔ لہذا ہمیں اپنے آپ پر رحم کرنا چاہیے، اور یہ کہ اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کرنے کی ہمیشہ سچے دل سے مخلصانہ کوشش کرتے رہا کریں ہم سبھی۔ تو الغرض فرمایا کہ جب تمام اہل ایمان اس پل کو عبور کر چکے ہوں گے، اب یہ کہ جنت میں داخلے سے قبل ایک مقام کہ جس کے لیے قنطرہ کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے، اور وہ بھی در حقیقت بقول اہل علم ایک پل ہے، پل صراط، اس کے بعد ایک دوسرا پل ہے۔ یا اسی طرح بعض اہل علم کے بقول یہ جو پل صراط ہے، اسی کا آخری حصہ یعنی جہنم کے اوپر سے گزر چکنے کے بعد اس کا آخری حصہ کہ جس کے نیچے اب جہنم نہیں ہے، بلکہ یہ آخری حصہ ہے، اس کا اختتام ہو رہا ہے، اور سامنے اب جنت ہے۔ جنت کے قریب جو حصہ ہے پل صراط کا، وہاں جب یہ سبھی اہل ایمان پہنچیں گے، یعنی وہ لوگ جو کہ مومن نہیں ہیں، وہ تو جہنم میں ہی رہ گئے، انہیں تو وہاں اس مقام یعنی قنطرہ تک پہنچنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اہل ایمان سبھی یہاں تک پہنچ چکے، جنت اب سامنے ہے، نظر آ رہی ہے۔ اب یہ معاملہ ہوگا کہ فَيَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں انہوں نے آپس میں اگر ظلم و زیادتی کے کوئی معاملات تھے ان کے آپس میں، اب قصاص یعنی بدلہ دلایا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا نُقُّوا وَهُذِّبُوا، یہاں تک کہ جب انہیں خوب صاف ستھرا کر لیا جائے گا، صاف ستھرا انہیں کر دیا گیا ہے، تو اب یہ ہوگا کہ أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ، اب انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی کہ صاف ستھرے ہو گئے، معاملات درست ہو گئے، حساب و کتاب برابر ہو گیا، تصفیہ کر دیا گیا، لہذا اب جنت میں داخل ہو جاؤ، یوں اعلان کر دیا جائے گا۔ اور یہ اعلان سننے کے بعد کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَحَدُهُمْ بِمَنْزِلِهِ أَدَلُّ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قسم ہے اس اللہ کی کہ جس کے قبضے میں محمد کی یعنی میری جان ہے، کہ اس وقت ان میں سے ہر ایک کو جنت میں اپنے گھر کے بارے میں یوں معلوم ہوگا کہ ہر کوئی جنت میں اپنے گھر کو یوں پہچانے گا کہ جس طرح ہر انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گھر کو پہچانتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ سہولت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ہر جنتی اپنے گھر کو پہچان رہا ہوگا، یعنی کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا، کوئی وہاں بھٹکتا نہیں پھر رہا ہوگا کہ اللہ جانے اتنی بڑی جنت میں میرا گھر کہاں ہے، کوئی مجھے بتائے، کوئی راستہ سمجھائے، ایسا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ جوں ہی یہ اعلان ہوگا کہ اب جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ اعلان سنتے ہی ہر کوئی دوڑتا ہوا نہایت سرعت اور تیز رفتاری کے ساتھ خود بخود بغیر کسی سے پوچھے ہوئے جنت میں اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا ہنسی خوشی۔ تو ناظرین کرام، یہاں اس حدیث میں جو کچھ ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں، یعنی وہ تعلیمات کے جن کا تعلق ہے
ظلم کے ساتھ کہ اس دنیا کی عارضی و فانی زندگی میں انسان دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی سے ہمیشہ اپنا دامن بچایا ہی کرے، کیونکہ ظلم کا انجام بہت بھیانک ہے۔ یہاں تک کہ پل صراط کے اوپر سے تو سلامتی کے ساتھ اور خیر و خوبی کے ساتھ گزر گئے، بچ گئے جہنم سے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا اور کسی کا دل دکھایا ہوگا، تو اب وہاں پھر روک لیا جائے گا اور وہاں تنقیہ ہوگا، حتی اذا نقوا وہذبوا نقوا تنقیہ، نقی کے معنی ہے بہت ہی پاکیزہ قسم کا انسان، پاک اور صاف قسم کا انسان، نقی، کہ جب سبھی کو نقی بنا دیا گیا، سبھی کا تنقیہ کر دیا گیا کہ نقو، کیونکہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ انسان جو کہ نقی نہیں ہے، پاک اور صاف نہیں ہے، جو کہ طیب نہیں ہے، بلکہ اس پر میل کچیل ہے، آلودہ قسم کا انسان ہے، گناہوں کی آلودگی ہو، فرض کیجئے کہ میل کچیل اور خرابیاں ہوں، تو اس قسم کا انسان یعنی جو پاکیزہ نہیں ہے بلکہ جو آلودہ ہے، میلا کچیلا ہے، تو جنت کو اللہ نے پاکیزہ بنایا ہے، لہذا جنت میں صرف اسی انسان کو داخلہ نصیب ہو سکے گا کہ جو پاکیزہ قسم کا انسان ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ قیامت کے دن اہل جنت کو، اہل ایمان کو یوں کہا جائے گا کہ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم، تم ہمیشہ خوشحال رہو، فادخلوها خالدین، اور اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں اور وہاں کی نعمتوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جو فرمائے کہ طبتم، تم خوش رہو، خوشحال رہو، تو بامحاورہ ترجمہ تو اگرچہ یہی ہے کہ طبتم یعنی خوش رہو، لیکن یہ طبتم یہ طیب سے ہی ہے، طیب کے معنی اچھا، پاکیزہ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، یعنی یقیناً اللہ تو طیب ہے، پاک ہے، اور وہ نہیں قبول فرماتا مگر اسی چیز کو جو کہ طیب یعنی پاکیزہ ہو۔ یعنی انسان اگر اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے یا کوئی بھی عمل صالح، کوئی کار خیر انجام دے، تو انسان کا وہ کام بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، اور انسان کا وہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ بھی پاکیزہ اور حلال ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تو صرف پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ تو طیب کے معنی پاک یا پاکیزہ، تو جنت طیب ہے، پاکیزہ ہے، لہذا وہاں صرف وہی انسان داخل ہو سکے گا جو کہ طیب ہوگا، پاکیزہ ہوگا، جس پر گناہوں کا کوئی میل کچیل نہیں ہوگا۔ تو اب ناظرین کرام، یہ جو میل کچیل ہے اور یہ جو گندگی ہے اور یہ جو آلودگی ہے، اس کی بہت سی قسمیں ہیں بقول اہل علم۔ اگر وہ میل کچیل شرک کی شکل میں ہو کہ کوئی انسان دنیا میں یہاں مشرک قسم کا انسان جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتا ہو، اللہ کے سامنے بھی وہ دامن پھیلاتا ہو اور سر جھکاتا ہو، لیکن یہ کہ وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے سے بھی مدد مانگا کرتا ہو، کسی دوسرے سے بھی وہ اپنی حاجتیں اور اپنی ضروریات طلب کیا کرتا ہو، کسی دوسرے کے سامنے بھی وہ سر جھکایا کرتا ہو، تو یہ مشرک قسم کا انسان، اور پھر توبہ کیے بغیر اس کی موت واقع ہو گئی، اس دنیا سے وہ چلتا بنا، تو یہ جو میل کچیل ہے، شرک کا میل کچیل اور یہ شرک کی آلودگی، تو اس کی صفائی
اور اس سے پاکیزگی حاصل کرنے کا اب ہرگز کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ جو میل کچیل ہے وہ شرک نہیں ہے بلکہ اس سے کچھ کم ہے، یعنی انسان سے گناہ اور غلطیاں سرزد ہو جایا کرتی ہیں، تو انسان کے یہ جو گناہ ہیں اور یہ اس کی غلطیاں ہیں، تو اب یہ کہ اس سے تنقیہ یعنی صفائی کس طرح حاصل کی جائے گی تاکہ انسان پاک اور صاف ہو جائے اور جنت کا مستحق بن سکے۔ تو اس قسم کا جو میل کچیل ہے کہ جو شرک نہیں ہے لیکن یہ گناہ، یہ اللہ کی نافرمانیوں کے یہ معاملات، تو اس کے لیے قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ طریقے دنیا میں انسان کو دیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، اور کچھ طریقے آخرت میں انسان کو دیے جائیں گے کہ جس کسی کے لیے اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی مقصود ہوگی کہ اسے جنت میں پہنچا دیا جائے کسی بھی طرح، تو اللہ کی طرف سے چونکہ اس انسان کے لیے یہ بات، یہ خیر مقصود ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اسے کسی بھی طرح جنت میں پہنچا ہی دیا جائے، لیکن وہ گناہگار قسم کا انسان ہے، تو دو طریقے دنیا میں اسے بتائے گئے ہیں، وہ ان دو طریقوں میں سے کوئی طریقہ اپنا لے اور یہ کہ خود کو پاک اور صاف اور جنت کا حقدار بنا لے، ورنہ یہ کہ چونکہ اللہ کو اس کے لیے خیر مقصود ہے بہرحال، تو پھر آخرت میں اسے پاک اور صاف کیا جائے گا، لیکن آخرت میں جو پاک اور صاف کیا جائے گا تو وہ معاملہ بہت نازک ہوگا۔ اب دنیا میں کیا دو طریقے ہیں اور پھر یہ کہ آخرت میں کیا دو طریقے ہیں، تو ناظرین کرام اس بارے میں گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔